قارون کا خزانہ۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت دی تھی، جس کا ذکر بہت تفصیل سے قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک امیر شخص تھا اور اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانے کو صرف ایک طاقتور گروہ کے لوگ ہی اٹھا سکتے تھے۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اسے اللہ نے اتنی زیادہ دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بھی ایک مضبوط گروہ کے لوگوں کے لیے مشکل سے اٹھانے کے قابل تھی۔ قارون تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا تھا اور لوگوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتا تھا۔ قارون اپنے مال و دولت پر فخر کرنے لگا اور اس کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ اس کی محنت اور ذاتی ذہنیت کا نتیجہ ہے، نہ کہ اللہ کی عطا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ وہ اپنی دولت پر فخر نہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یاد دلایا کہ دولت کا دار و مدار صرف اللہ کی رضا پر ہے اور انسان کو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو رد کیا اور کہا کہ اس کی دولت صرف اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی دولت کی نمائش میں مگن رہا اور اس کا تکبر بڑھتا گیا۔ اللہ نے قارون کی سرکشی اور غرور کی سزا دی۔ ایک دن اللہ نے اسے اور اس کے خزانے کو زمین میں دسا دیا۔ اچانک زمین ٹوٹ پڑی اور قارون اپنے تمام خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون کے پیروکار اور اس کی دولت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ حیران رہ گئے اور پچھتانے لگے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے مال و دولت پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہے اور انسان کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دولت کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اپنی طاقت و دولت کا فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کی رضا اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن تکبر اور غرور کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔